الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج جو ہے ادارہ معرفت القرآن کے تحت اجراء و صرف النحو کورس کا ایک اہم ترین لیکچر ہے، اور آج سورہ فاتحہ پر اجراء کی ترکیب کریں گے۔ اور یہ جو کورس ہے ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے بنام اجراء و صرف النحو کورس۔ اس میں اہم ترین اسباق جو تھے ہم نے پڑھ لیے کہ کون سے کلمے معرب ہوتے ہیں اور کون سے کلمے مبنی ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو اہم ترین سبق تھا اسماء معرب کا اعراب اور منصرف اور غیر منصرف کا سبق اور ضمائر کا بیان مکمل ہو چکا تھا۔ آج سورہ فاتحہ پر کیا ہے اجراء کی ترکیب بنائیں گے۔ تو ذہن میں رکھے کچھ چیزیں رہ گئی تھی وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو کلام عرب میں جو مرفوع ہوں گے، کلام عرب میں 8 چیزیں مرفوع ہوتی ہیں۔ کلام عرب میں 8 چیزیں مرفوع ہوتی ہیں اور 12 چیزیں منصوب ہیں، اور 2 ہی کلام عرب میں مجرور ہیں۔ 8 چیزیں مرفوع ہیں، 12 چیزیں منصوب ہیں اور 2 چیزیں مجرور ہیں کلام عرب میں۔ انہیں کہتے ہیں مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ تو مرفوع 8 چیزیں مرفوع ہیں۔ مرفوعات وہ اسم ہے جو جملے میں ایسی جگہ واقع ہوں جہاں ان پر رفع آنا ضروری ہو۔ تو کلام عرب میں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، کام کرنے والا جو فاعل ہوتا ہے فعل کا، ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا فاعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع۔ نائب الفاعل، فاعل کا نائب ہوتا ہے، اور یہ دراصل وہ مفعول ہی ہوتا ہے جس کا فعل کا فاعل معلوم نہ ہو۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس مفعول وہ جو فاعل کی جگہ لے لیتا ہے اسے نائب الفاعل کہتے ہیں۔ جا زید، زید آیا، تو آپ آنے کا فعل سر انجام دے رہا ہے زید، تو زید چونکہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، آنے کا فعل سر انجام دے رہا ہے، تو زید کیا بن رہا ہے؟ جا کا فاعل۔ ضرب زید، زید کو مارا گیا، تو اب پتہ نہیں کہ ضرب مارا کس نے، تو ضرب کا فاعل معلوم نہیں، اور جو مفعول تھا اس کو فاعل کی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے کہا گیا نائب الفاعل۔ تو ضرب زید، زید کو مارا گیا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کلام عرب میں فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور یہ بھی ہمیشہ مرفوع ہے، جیسے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ جس جملے کا آغاز اسم سے ہو اور معرفہ سے ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ، اور وہ پہلا جو جز ہے وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا۔ تو یہاں پر مبتدا اللہ یہ مرفوع ہے۔ تو مرفوعات 8 ہیں۔ فاعل ہمیشہ فعل کا مرفوع ہوگا، فعل مجہول کا نائب الفاعل مرفوع ہوگا، مبتدا جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر جملہ اسمیہ کا دوسرا جز خبر کہلاتی ہے اور وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ اکبر میں اللہ مبتدا جو کہ مرفوع ہے اور اکبر میں خبر جو کہ مرفوع ہے۔ اللہ علیم یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اللہ مبتدا بن رہا ہے جو کہ مرفوع ہے اور علیم خبر بن رہی ہے جو کہ مرفوع ہے۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل، انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعل، یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل۔ تو ان کی جو خبر ہے نا وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے کہ ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور ہے۔
اب ان کا اللہ اسم بن رہا ہے جو کہ منصوب ہے، منصوبات میں آئے گا یہ چیز، ٹھیک ہے؟ تو ان کی خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ تو دیکھیں غفور مرفوع پڑھا جا رہا ہے۔ افعال ناقصہ کانا سارا ذلہ باتا اصبح اضحا امسا ادا ادا ما راہا ما زالا ما باریا ما فاتحہ من فکا ما داما لیسا، یہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ تو افعال ناقصہ کا جو اسم ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ دیکھیں کان اللہ علیما حکیما، کان فعل ناقص ہے، اللہ اس کے اسم بن رہا ہے جو کہ مرفوع ہے، اور خبر اسی کیا ہوتی ہے؟ منصوب۔ یہ اس کا منصوبات میں خبر کے اندر بیان آئے گا۔ ما ولا مشبہ مشابہ بلیسا، یعنی ما اور لا نفی کے معنی میں آتے ہیں، جو لیسا کے ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ مشابہت۔ لیسا فعل ناقصہ میں سے ہے، لیسا فعل ناقصہ میں سے ہے، تو افعال ناقصہ کے ساتھ لیسا کا تعلق ہے، اور ما اور لا لیسا افعال ناقصہ کے ساتھ رکھتے ہیں مشابہت۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو فعال ناقصہ کا ہے۔ تو ما اور لا کو چونکہ مشابہت ہے لیسا کے ساتھ، لیسا فعال ناقصہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، جیسے کہ فعال ناقصہ کا اسم مرفوع اور خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب۔ ما زید قائما، زید کھڑا نہیں، تو اسم جو ہے مرفوع ہے۔ اسی طرح لا نفی جنس، وہ لا جو جنس کی نفی کر دے، ٹھیک ہے، تو وہ لا کیا ہوتا ہے؟ اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ لا رجل قائم، جن سے مرد ہی کھڑا نہیں، جن سے مرد ہی کھڑا نہیں، تو قائم خبر بن رہی ہے لا کی، جو کہ کیا ہے؟ مرفوع۔ تو کیا ہے؟ ذہن میں رکھیں 8 مرفوع ہیں: فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اسی طرح لائے نفی جنس کی خبر۔ یہ دونوں کا تعلق ایک جیسا ہے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لائے نفی جنس کی خبر۔ اور فعال ناقصہ اور ما ولا مشابہ بلیسا کا تعلق ایک جیسا ہے، تو فعال ناقصہ کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، اور ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ منصوبات کتنے ہیں؟ 12 چیزیں منصوب ہوتی ہیں کلام عرب میں۔ وہ اسم جو جملے میں مفعول جیسی اس جیسی کی حالت میں ہوں، جن پر نصب آتی ہو۔ مفعول مطلق، 5 مفعول ذہن میں رکھے، 5 مفعول منصوب ہوتے ہیں، چاہے مفعول مطلق ہو، چاہے مفعول بہی ہو، چاہے مفعول فی ہو، چاہے مفعول لہو ہو، چاہے مفعول ما ہو۔ 1 2 3 4 اور 5، 5 مفعول کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں۔ مفعول مطلق تاکید کے لیے آنے والا مصدر مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ ضربتو دربن، دربن اب ضربتو کی کیا ہے؟ تاکید بیان کر رہا ہے، تو مفعول مطلق ہے، یعنی وہ مصدر جو ماقبل فعل کا ہم معنی جو ہم لفظ ہو، وہ مصدر کیا کہلاتا ہے؟ مفعول مطلق۔ تو دربن کیا ہے؟ ضربتو کا مفعول مطلق ہے جو کہ منصوب ہے۔ مفعول بھی، جس پر کام واقع ہو۔ خلق اللہ الارض، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، تو ارض کیا بن رہی ہے؟ خالق فعل کا مفعول، اللہ بن رہا ہے فاعل جو کہ ہمیشہ مرفوع دیکھیں، اور الارض مفعول بن رہا ہے جو کہ منصوب، تو مفعول ہمیشہ مفعول بھی کیا ہے؟ منصوب ہے، الارض۔ مفعول فی، وقت یا جگہ بتانے والا اسم، فعل کی وقت یا جگہ بتانے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی ہوتا ہے۔ سمتو یومن، سمتو میں نے روزہ رکھا، یومن آج کے دن، تو یوم جو ہے میں نے روزہ رکھا دن میں، تو یوم کیا بن رہا ہے؟ سمتو کا مفعول فی، مفعول فی، یہ وقت بیان کر رہا ہے، روزہ رکھنے کا وقت بیان کر رہا ہے یومن۔ مفعول لہو، کام کی وجہ بتانے والا، قمت اجلالا، میں کھڑا ہوا اس کو عزت دینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی تکریم کے لیے۔ تو اب قمتو کی کیا ہے؟ یا ضربتو زیدن للتعذیب، استاد کہے کہ میں نے مارا زید کو کس لیے؟ للتعذیب، ادب سکھانے کے لیے۔ جب والد صاحب کہے کہ میں نے مارا بیٹے کو کس لیے؟ للتعذیب، تعذیباً، ادب سکھانے کے لیے، تو یہ بھی مفعول وہ ہے۔ تو جو مصدر یا جو اسم ماقبل فعل کی وجہ بنے وہ مفعول لہو ہوتا ہے، وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ مفعول ماہو، واو کے بعد آنے والا جو اسم، واو کے بعد آنے والا جو وہ اسم جو ساتھ کے معنی دے، یعنی واو بمعنی مع، واو بمعنی مع، یعنی وہ واو جو کس کے معنی میں آتی ہے؟ مع معنی ساتھ کے معنی میں آتی ہے، تو وہ مفعول ماہو ہوتا ہے، اور وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب۔ جال برد والجبار، آئی سردی
جبو سمیت. اب سوال ہوتا ہے جبات تو منصوب ہونا چاہیے، یہ کسرہ کے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جبات کا تعلق کس سے ہے؟ جمع مؤنث سالم کے سے آتا ہے، اور جمع مؤنث سالم کی جو حالت نسبی ہوتی ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے. جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے. یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں جو بات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ ہے، اور جس کی حالت نسبی کس کے ساتھ آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ. حالت نسبی کسرہ کے ساتھ، پتہ چلا وہ ہے منصوب. حال، حال وہ اسم جو فاعل یا نائب فاعل کی، فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ حال. تو وہ حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جا زید راکبا، آیا زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ سوار تھا. تو سوار ہونے کی حالت بیان ہو رہی ہے کس کی؟ زید کی. تو زید بن رہا ہے فاعل، تو فاعل کی راکبا کیا بن رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ حالت بیان کر رہا ہے. اس کے ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، میں نے لکھ بھی دیا ہے قاعدہ، کہ درمیان کلام میں معرفہ کے بعد نکرہ ہے تو عموماً ذوالحال حال بنتے ہیں. زا زید، زید درمیان کلام میں ہے معرفہ، اس میں علم ہے، اور راگ کے بن کیا ہے؟ نکرہ. تو معرفہ کے بعد نکرہ ہے درمیان کلام میں عموماً ذوالحال حال بنتے ہیں. تو زید ذوالحال، اور راگ کے بن کیا ہے؟ حال، اور حال بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تمجیز وہ اسم جو ابہام کو دور کرنے والا اسم ہو. تاب زید، زید اچھا ہے. اب کس لحاظ سے اچھا ہے؟ ابہام پیدا ہو گیا. علم کے لحاظ سے اچھا ہے، عقل کے لحاظ سے اچھا ہے، نفس کے لحاظ سے اچھا ہے. تو پتہ چلا اس نسبت میں کیا تھا؟ ابہام، کہ زید اچھا ہے. آگے کہا نفسن، یعنی ذات کے لحاظ سے زید کیا ہے؟ اچھا ہے. تو نفسن کیا بن رہا ہے؟ اس ابہام کو دور کر رہا ہے. جو اسم ابہام کو دور کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں تمجیز، اور تمجیز بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب. تو دیکھیں نفسن منصوب ہے. مستثنا، جسے حکم سے نکالا گیا ہو، یعنی اللہ حروف استثناء ہے نا، تو ان کے بعد والا کیا ہوتا ہے؟ مستثنا ہوتا ہے. یعنی تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اگرچہ اس کے اور بھی راب ہیں مستثنا کے، لیکن عمومی طور پر اس مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب. جال قوم، قوم آئی، الا زیدن سوائے زید کے. تو اب زید کیا ہے؟ زید کو قوم میں سے نکال دیا گیا اللہ کے ذریعے. تو جس کو نکالا جائے وہ کہلاتا ہے مستثنا، اور جس سے نکالا جائے وہ کہلاتا ہے مستثنا منہ. تو قوم بن رہا ہے مستثنا منہ، الا حرف استثناء، اور زیدن بن رہا ہے مستثنا. تو مستثنا بھی ہمیشہ، مستثنا بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اگرچہ مستثنا کے اور بھی راب ہے. افعال ناقصہ کی خبر، جیسے کہ افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے تو خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب. دیکھیں یہاں پر خبر کیا ہے؟ منصوب. حروف مشبہ بالفعل کا اسم، دیکھیں ان اللہ غفور، خبر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مرفوع ہوتی ہے، اور اسم دیکھیں منصوب ہے. ما ولا مشابہ بلیسا، وہ ما اور لا جو لیسا کے کیا ساتھ رکھتے ہیں؟ مشابہت. جن کی لیسا کے ساتھ ہے مشابہت، وہ ما اور لا، ان کی بھی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے حروف مشبہ بال، نہیں، افعال ناقصہ، افعال ناقصہ اور ما ولا کا آپس میں تعلق ہے، اور حروف مشبہ بالفعل اور لا نفی جنس کا آپس میں تعلق ہے. دیکھیں حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب، لا نفی جنس کا اسم بھی کیا ہے؟ دیکھیں منصوب. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور ما ولا کا تعلق اور افعال ناقصہ کا تعلق ایک جیسا ہوگا. دیکھیں افعال ناقصہ کی خبر منصوب، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر بھی کیا ہے؟ منصوب. اب آ جائیں 12 چیزیں منصوب ہو گئی. کتنی؟ 5 مفعول، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول ماہو. حال، تمجیز، مستثنا، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا مشبہ بلیسا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم. ٹھیک ہو گیا. اور کلام عرب میں دو ہی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، مجرور ہوتے ہیں. مجرورات وہ اسم ہیں جن پر جار آتی ہے، یہ صرف دو ہی ہوتے ہیں. مضاف الیہ، جس کی طرف نسبت کی جائے. کتاب اللہ، کتاب، کتاب مضاف ہے، اور اللہ اس میں جلالت کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. کلام عرب میں مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے، اور مجرور بحرف جار، وہ اسم جس سے پہلے حرف جار ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مجرور. فی المسجدی، مسجدی دیکھیں مجرور ہے کیونکہ فی حرف جار آ گیا. تو کیا نتیجہ نکلا؟ کلام عرب میں دو چیزیں مجرور ہوتی ہے، ایک مضاف الیہ اور دوسرا کیا ہے؟ مجرور، حرف جار کے بعد والا. تو کلام عرب میں 8 چیزیں مرفوع ہیں،
12 چیزیں منصوب ہوتی ہیں اور 2 کیا ہوتی ہیں؟ مجرور ہوتی ہیں۔ اب چند اہم قاعدے میں نے لکھ دیے ہیں، اگرچہ قاعدے ویسے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جن کا استعمال ہوتا ہے میں نے وہ لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ عمومی قاعدے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نحو کے قاعدے عمومی ہوتے ہیں، ہر بار یہ قاعدے لاگو ہوں ایسی بات نہیں، ان اکثر طور پر ایسے قواعد لاگو ہوتے ہیں۔ تو قواعد نحویہ، شروع کلام میں معرفہ کے بعد نکر آئے تو عموماً مبتدا خبر بنتے ہیں، یعنی کلام معرفہ کے بعد نکر آئے تو سمجھ لینا ہے وہ کیا بنے گے؟ مبتدا خبر۔ درمیان کلام میں معرفہ کے بعد نکر آئے تو عموماً ذوالحال حال بنتے ہیں، جیسا کہ میں بیان کر بھی چکا تھا، جاء زید، ذوالحال حال کی میں نے بات کی تھی، اے در حال میں، جاء زید راکبا، آیا زید اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ سوار۔ تو زید کیا ہے؟ معرفہ ہے درمیانی کلام میں، اور راکبن نکر ہے تو معرفہ کے بعد نکر آیا درمیانی کلام میں تو کیا بنے؟ زید ذوالحال، اور راکبن کیا بنا؟ حال۔ تو قواعد نحویہ کون سے ہیں؟ شروع کلام میں معرفہ کے بعد نکر آئے تو عموماً کیا بنتے ہیں؟ مبتدا خبر۔ درمیانے کلام میں معرفہ کے بعد نکر آئے تو عموماً ذوالحال حال بنتے ہیں، جو میں سمجھا چکا ہوں۔ اچھا، 2 معرفہ آ جائیں یا 2 نکر آ جائیں تو عموماً وہ موصوف صفت بنتے ہیں، 2 معرفہ ہوں 2 نکرہ ہوں تو عموماً وہ موصوف صفت بنتے ہیں۔ اور قاعدہ نمبر 4 کون سا ہے؟ پہلا نکرہ ہو، کلام عرب میں پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو عموماً وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، مضاف، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو عموماً مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جملہ کا تعلق ویسے مفردات سے نہیں ہے، لیکن جملہ نکرہ جو ہے اسم کی اقسام میں سے ہے، معرفہ اور نکرہ، تو جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، جملہ نکرہ ہوتا نہیں، نکرہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے جو کہ مفرد ہے، ویسے ذہن میں رکھ لیں جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور ایک اہم قاعدہ، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے، ضمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے۔ اور جار مجرور، اچھا یہ قواعد ابھی پڑھتے جائیں، انشاءاللہ جب امپلیمنٹ ہوگا تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جار مجرور کلام عرب میں کچھ نہیں بنتے، ان کو کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑ کر، کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق بنا کر یہ کچھ بنتے ہیں۔ تو جار مجرور کلام عرب میں فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر کلام کا حصہ بنتے ہیں۔ جار مجرور کلام عرب میں فعل کے ساتھ جڑیں گے، چاہے فعل ماضی ہے، چاہے فعل امر ہے، چاہے فعل مضارع ہے، چاہے فعل نہیں ہے، کوئی سا بھی فعل ہے، فعل کا صیغہ ہے، تو جار مجرور کلام عرب میں فعل کے ساتھ جڑیں گے یا شبہ فعل، شبہ فعل، فعل کے مشابہ، ٹھیک ہے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفصیل، مصدر، ٹھیک ہے؟ یہ مشابہ فعل کہلاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جڑ کر کلام کا حصہ بنتے ہیں۔ تو بڑا اہم قاعدہ ہے، جار مجرور کلام عرب میں فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ۔ شبہ فعل میں کون آ جائیں گے؟ اس میں فاعل، دوسرا کیا ہے؟ اس میں مفعول، اسی طرح اس میں تفضیل، اسی طرح اس مصدر کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں، اسی طرح کیا ہے؟ کوئی صفت مشبہ آ جائے تو اس کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں، تو یہ کہلاتے ہیں شبہ فعل، اسم فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، ٹھیک ہے؟ اب یہ اہم قاعدے ہمارے مکمل ہو چکے، تقریباً اب کمپلیٹ جو ہے نا ہماری تھیوری ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کوئی باتیں آتی جائیں گی تو میں انشاءاللہ عرض کرتا جاؤں گا۔ تو ہم پہنچ چکے تھے کس کی جانب؟ بسم اللہ کو شاید پورا کر چکے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اب
تھوڑا سا ایک بار پھر کر لیتے ہیں. بعض حروف جارہ، بار فجار ہے، مبنی از مبنیات اصل ہے مبنی، اور کس میں سے ہے؟ مبنی الاصل میں سے ہے. حرف جارہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی الاصل. اور ہے بھی مبنی بر کسر. مبنی کا اعراب مبنیوں کے ساتھ مبنی والے اعراب کی طرح پڑھنا پڑتا ہے. مبنی بر کسر. اسم، اسم جو ہے لفظ، یہ کلام عرب میں اسم ہے، فعل نہیں، حرف نہیں. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. نشانی کون سی ہے؟ بار فجار ہے. بار حرف جار آنا بھی اسم کی نشانی ہے، زیر آنا بھی، کسر آنا بھی اسم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے. اور اسم میں سے کون سا اسم ہے؟ نکرہ ہے. کیوں کہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. معرفہ کی کوئی علامت پہ نہیں پائی جا رہی. نہ اس میں ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ موصولہ ہے، نہ معرب باللام ہے، نہ معرب بالندا ہے. اور اگر مضاف نہ بنائے تو یہ معرب بالاضافت بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اسم ہے، اور ہے بھی کیا ہے؟ نکرہ. اب جہاں دیکھیں، یہ ہو گیا نکرہ. ٹھیک ہے، اور اللہ اس میں جلالت معرفہ ہے، یہ بھی اسم، اور کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے، زیر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہے بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو نکرہ کے بعد معرفہ ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ مضاف. ابھی ہم نے پڑھا ہے قاعدہ، کیا بنتے ہیں؟ پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو عموماً مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف، اور اللہ اس میں جلالت بن گیا مضاف الیہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، کلام عرب میں اب اس کا تعلق آگے بھی جوڑنا پڑتا ہے. یعنی مضاف الیہ تو ویسے بنے گا مضاف کا، لیکن اس کا آگے بھی تعلق ہے. تو یہ چونکہ یہ معرفہ ہے، اور الرحمن بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو دو معرفہ آ جائیں. اچھا، ایک معرفہ کی کئی صفات آ سکتی ہیں، تو یہ بھی معرفہ ہے. تو دو یا تین معرفہ آ جائیں تو عموماً وہ موصوف صفت بنتے ہیں. دو معرفہ ہوں یا دو نکرہ ہوں تو عموماً کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. تو اللہ اس میں جلالت بھی معرفہ، الرحمن بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو دو معرفہ آ گئے تو کیا بنے؟ موصوف صفت. اسی طرح الرحمن، اللہ اس میں جلالت بھی معرفہ، اور رحیم بھی کیا ہے؟ معرفہ. تو یہ بھی کیا ہے؟ موصوف صفت. تو اب کیا بن گیا؟ یہ بھی بنا موصوف، اور یہ بن گئی صفت اول، اور یہ بن گئی صفت ثانی. اور موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر اب کیا بن چکا ہے؟ مضاف الیہ. بسم مضاف کا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گیا؟ مجرور. کس کا؟ با حرف جار کا. جار مجرور مل کر، میں نے آپ کو بتایا ابھی قاعدے میں کہ جار مجرور مل کر کلام عرب میں کچھ نہیں بنتے، ان کو فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کلام کیسا بنتے ہیں. اب یہاں پر چونکہ فعل موجود نہیں تھا اور مخصوص فعل ہے، تو جہاں پر جب فعل جار مجرور کا کوئی کیا ہے؟ نکالنا پڑ جائے، نہ ہو موجود کلام عرب میں، تو اس وقت جار مجرور کہلاتے ہیں ظرف ظرف مستقر. کیا کہلاتے ہیں؟ ظرف مستقر. اشرعو کس متعلق کریں گے؟ معنی کیا بن رہا ہے؟ میں شروع کر رہا ہوں، میں شروع کرتا ہوں. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ذہن میں رکھیے، مضاف الیہ جہاں ہوں گے ان کے ترجمے میں کا، کے، کی آتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا، موصوف صفت کے ترجمے میں لفظ آتا ہے ایسا، ایسے. ٹھیک ہے، تو میں شروع کرتا ہوں. اشرع فعل مضارع، اشرع فعل مضارع، فعل شارع یسرع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اشرع. اب اشرع واحد متکلم کا جب صیغہ ہے اشرع، فعل مضارع. فعل مضارع معرب ہوتا ہے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہے فعل مضارع کیا ہوتا ہے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، فعل مضارع کیا ہے؟ معرب ہوتا ہے، اور ہوتا بھی مرفوع ہے. کب؟ جب حروف نواسب اور جوازم نہ ہو. ان، لن، کئی، اذن، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ نہ ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہ اشرع کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو اشرع کیا ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ حروف نواسب جوازم نہ ہو. لم، لما، لام امر، لا نہیں، شرطیہ، ان شرطیہ بھی یہاں پر نہیں ہے. ان، لن، کئی، اذن بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع معرب ہے بھی کیا ہے؟ معرب، اور ہے بھی کیا؟ مرفوع، کیونکہ حروف نواسب اور جوازم اس پر نہیں ہے. تو فعل مضارع معرب مرفوع.
اب فعل مضارع مورب مرفوع ہو اور ہے بھی واحد متکلم کے صیغہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے۔ واحد متکلم کے صیغے میں ضمیر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ۔ یہ ضمیر کا میں نے بتایا تھا، یہ یضربو یضربان، یہ واحد متکلم صیغے کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوتی ہے؟ ہمیشہ چھپی ہوتی ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ مستتر وجوباً، اور یہی کیا بنتی ہے؟ فاعل۔ پھر ضمیر بارز ہو یا مستتر ہو، تو بارز یہ جہاں پر نظر آ رہی ہے، ماضی میں صرف دو صیغے مستتر ہیں جوازن، بقیہ میں بارز ہے۔ مضارع کے کیا ہے؟ دو صیغوں میں مستتر جوازن ہے، انتا آنا نحنو میں مستتر وجوباً ہے، اور بقیہ میں کیا ہے؟ بارز ہے۔ تو آنا کیا ہے؟ مستتر وجوباً۔ تو آنا ضمیر اشرا کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ آنا ضمیر، اور وہی کیا بنے گی؟ اس کا فاعل، جو کہ کیا بن رہی ہے؟ مستتر وجوباً، اور یہی کیا بنے گی؟ مرفوع متصل۔ مرفوع کیوں کہ فاعل بن رہی ہے؟ دیکھیں، مرفوع متصل کے ساتھ اس کا تعلق ہے آنا کا، ٹھیک ہے؟ تو مرفوع متصل ہے، مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں کہ فاعل بن رہی ہے، متصل کیوں کہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ہے بھی اس کے اندر چھپی ہوئی وجوبی طور پر۔ تو اشرع فعل مضارع مورب مرفوع، اس میں آنا ضمیر مستتر وجوباً، اس کا فاعل۔ تو فعل اپنے فاعل اور اس ظرف مستقر سے مل کر، یہ جس جملے کا آغاز کس سے ہو؟ ہم نے پڑھا تھا فعل سے ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی، تو یہ بات ذہن میں اب آ گئی۔ تو اشرع کو مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ مورب ہے، تو مورب پر اعراب تو آئے گا، تو مرفوع اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس پر حروف نواصب اور جوازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آنا ضمیر تو ویسے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ضمیر ویسے بھی مرفوع ہے، لیکن چونکہ مبنیات میں سے ہے ضمائر کا تعلق، اس میں ضمیر مبنیات میں سے ہے، لہذا اس کا اعراب بدلنے والا نہیں ہے، ویسے بھی چھپی ہوئی ہے۔ اب آ جائیں کس پر؟ با حرف جار پر۔ با حرف جار ہے حرف، میں نے آپ کو بتایا سارے کے سارے مبنی الاصل ہوتے ہیں، لہذا ان کا اعراب بدلنے والا بھی نہیں، جو عربوں سے سنا گیا ہے ان کا یہی اعراب پڑے گا، بی، ٹھیک ہے؟ اچھا، با حرف جار نے اسم کو کیا دیا؟ جر دیا، اسم کو کیا دیا؟ جر۔ تو جر دے اسم کیا تھا؟ مفرد منصرف صحیح تھا، جس کی حالت جری کس سے آتی ہے؟ کثرت سے آتی ہے، تو کثرت کے ساتھ آ رہی ہے۔ اب تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ تنوین اس لیے نہیں آ رہی کہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی قاعدہ اہم ہے کہ تنوین جو ہے، جہاں پر کوئی اسم مضاف ہو رہا ہو اس پر تنوین نہیں آتی۔ یہاں پر اسم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اسم جلالت کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ تنوین کسی کلمہ پر نہیں آتی، کب؟ جب وہ کلمہ کیا ہو رہا ہو؟ مضاف۔ یا اس تنوین اس پر نہیں آئے گی کب؟ جب اس پر کیا آ رہا ہو؟ الف لام، ٹھیک ہے؟ یا وہ تنوین کسی کلمہ پر نہیں آتی کب؟ جب وہ کلمہ کیا ہو؟ غیر منصرف، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیں، مضاف ہو، الف لام اس پر آ رہا ہو کلمہ پر، یا غیر منصرف ہو، تو اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اب ہمارا کیا ہے؟ اس کا مرکبات بھی کیا ہو چکے؟ بسم اللہ کے مکمل ہو چکے۔ اچھا، ترکیبیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہمیں وجوہات اعراب پتہ چلیں کہ کلمہ کا اعراب کیا ہے، ہم کیا پڑھیں گے، اس کو آخر بدلے گا یا نہیں بدلے گا۔ ٹائم شارٹ ہے، 10 منٹ رہ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس کو ہم مفردات پوری کر لیں، ٹھیک ہے؟ مرکبات کی طرف بعد میں چلیں گے۔ الحمدو، ہم نے دیکھا کہ لفظ ہے بھی بامانہ، ہے بھی مفرد، صرف الحمدو کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہے کیا ہے؟ اسم، کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے، اور اسم میں سے کون سے اسم ہے؟ یہ ہے بھی مورب، اسماء مبنی میں سے نہیں ہے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، مورب کیا ہے؟ اس میں کنایا، اسماء اشارت، اسماء ظروف، اسماء استفہام،
ان میں سے کسی کے ساتھ، اسماء افعال میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، تو یہ پتہ چلا اس میں مورب. ٹھیک ہے جی. اور ہے بھی کیا ہے، اسماء مورب میں سے اعراب بالحرکت ہے. ٹھیک ہے. اور ہے بھی لفظوں میں موجود ہے حرکت دیکھی جا رہی، تو اعراب بالحرکت لفظی ہے. اور اس کا تعلق مفرد منصرف صحیح سے ہے کہ الحمد مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے یعنی غیر منصرف کے اسباب میں سے کوئی سبب، عدل، وصف، تانیث، معرفہ. معرفہ تو ہے لیکن وہ علم معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ میں سے علم جو ہے غیر منصرف کا سبب بنتا ہے. معرفہ، اجمع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زدتان، ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق چونکہ نہیں، پتہ چلا یہ اسم بھی ہے اور مورب ہے اور ہے مفرد منصرف صحیح. ہے کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. جس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ سے آتا ہے، حالت نصبی میں فتح سے آتا ہے اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے. مفرد منصرف صحیح. تو ہے یہ کس میں؟ حالت رفع میں. کیوں کہ قاعدہ میں نے بتایا ہے کہ شروع میں کیا آ رہا ہو اسم اور ہو معرفہ، وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا. اور مبتدا ہمیشہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ مرفوع. مبتدا ہمیشہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ مرفوع. الحمد دیکھیں مرفوع پڑھا جا رہا ہے. للہ، لام کیا ہے؟ حرف جار ہے. حرف جار میں نے جب حرف بولا تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ حرف جون سے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب بدلنے والا نہیں ہوتا. اور یہ کلام عرب سے جیسا ان کا اعراب سنا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے. تو لام کیا ہے؟ حرف جار مبنی از، مبنی الاصل. حرف جار ہے اور ہے بھی مبنی، اور ہے بھی کون سا؟ مبنی الاصل ہے. اور اعراب اس کا مبنی کا کیا پڑھیں گے؟ مبنی بر کسر. مبنیوں کا اعراب میں نے بتایا تھے آپ کو، یہاں پر میں نے بتائے تھے. دیکھیں مبنیوں کا اعراب پڑھنا ہو تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ مبنی بر ضم، مبنی بر فتح، مبنی بر کسر. تو للہ کا لام کیا ہے؟ مبنی ہے. للہ میں لام حرف جار بھی ہے، اور حرف جار سارے کیا ہوتے ہیں؟ حرف کیا ہوتے ہیں؟ مبنی الاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اعراب کیا پڑھیں گے؟ مبنی بر کسر. اچھا، اللہ اس میں جلالت پھر مفرد منصرف سے اسم ہے کیونکہ حرف جار آ رہا ہے. حرف جار آنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اسم ہے، جار آنا بھی اسم کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور ہے بھی اس میں علم. ٹھیک ہے. اور ہے بھی معرفہ. ہے بھی کیا ہے؟ معرفہ. کیوں؟ اس میں علم ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہ کیا ہے؟ معرفہ. اب کیا ہے؟ معرفہ ہے تو مورب ہے. ہاں یقیناً یہ مورب ہے، اسماء مبنیہ سے اس کا تعلق نہیں. اسم جب بھی آئے گا ہم اس کا کمپیریزن کریں گے کس کے ساتھ؟ اسماء مبنیہ کے ساتھ. اسماء مبنیہ کے ساتھ. یہ اسماء مبنیہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے کہ اللہ اس میں جلالت کا ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں. اس میں ضمیر بھی نہیں، اس میں اشارہ بھی نہیں، اس میں موصولہ، اسماء شرط، اسماء استفہام، اسماء فعال، با ظروف اور اسماء کنایہ، ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. تو پتہ چلا یہ اسماء مورب ہے. اب ہے کون سا اسماء مورب میں سے؟ ہے کون سا؟ اللہ. مفرد بھی ہے بھی منصرف. ٹھیک ہے. اب تنوین اس لیے نہیں آتی کیونکہ الف لام آیا ہوتا ہے اللہ پر. ٹھیک ہے. اور صحیح بھی ہے، آخر میں حرف علت بھی، واو الف جا بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے. تو پھر اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ سے، حالت نصبی میں فتح سے، اور حالت جری میں کسر سے. کہ وہ مفرد منصرف صحیح کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ سے، حالت نصبی میں فتح سے، اور حالت جری میں کسرہ سے. ٹھیک ہے. تو اسی بنا پر حالت جری لام حرف جار کے بعد آ رہا ہے، تو اس کا اعراب کیا؟ حالت جری میں کسرت سے آ رہا ہے. تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں ربی پر. اب دیکھیں اللہ اسم جلالت معرفہ ہے اور ربی نکرہ ہے. عالمین کیا ہے؟ الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. تو لفظی ربی نکرہ کیونکہ اس میں ضمیر بھی نہیں، اس میں اشارہ بھی نہیں، اس میں موصولہ بھی نہیں، مرب اللام بھی نہیں، الف لام بھی نہیں، مرب الاضافت، مرب الندا. جب رب لفظ رب نہیں تو یہ ہوا نکرہ. اب عالمین الف لام کے ساتھ آ رہا ہے عالمین، تو یہ ہوا معرفہ. تو نکرہ کے بعد معرفہ ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ تو کیا بنتے ہیں عموماً؟ نا پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ تو کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. تو ربی کیا بنے گا؟ مضاف
ٹھیک ہے، اور عالمین کیا بنے گا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ۔ اب اللہ اس میں جلالت کیا تھا؟ معرفہ، ٹھیک ہے، اور نکرہ جب معرفہ کی طرف مضاف ہو تو یہ کہلاتا ہے معرف بالاضافہ، یعنی وہ نکرہ بھی پھر معرفہ بن جاتا ہے۔ لفظ ربی نکرہ تھا، عالمین معرفہ تھا، تو نکرہ کے بعد جب معرفہ ہے تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ تو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ یہ قاعدہ میں بیان کر چکا ہوں، جیسے کہ غلام ہو، غلام نکرہ تھا، لیکن زید معرفہ کی طرف جب ہم اس کو مضاف کریں گے تو غلام نکرہ نہیں رہے گا، یہ بلکہ یہ مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ کی طرف کیا ہو جائے گا؟ معرفہ۔ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ۔ ویسے کہیں گے معرف بالاضافت، کیا کہیں گے؟ یعنی مضاف کرنے کی وجہ سے جیسے کیا بنا دیا گیا؟ معرفہ۔ تو اب کیا بنا؟ اب یہ کیا ہے؟ ربی کیا ہو چکا؟ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی بنا پر یہ کیا ہو چکا؟ معرفہ۔ اب دیکھیں، اللہ اس میں جلالت بھی معرفہ اور ربی بھی مضاف ہونے کی بنا پر بن گیا معرفہ، تو دو معرفہ آ جائیں تو کلام عرب میں کیا بنتے ہیں؟ دو معرفہ ہوں تو کلام عرب میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت۔ تو اسی بنا پر کیا ہے؟ اللہ ہی بن رہا ہے، کیا ہے؟ اللہ ہی کیا بن رہا ہے؟ موصوف۔ اللہ ہی کیا بن رہا ہے؟ موصوف۔ ربی مضاف الیہ ہو کر یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کی ربی کیا بن رہا ہے؟ صفت، ٹھیک ہے۔ تو جو اعراب موصوف کا وہ اعراب اس کی صفت کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مضاف ہے اور عالمین مضاف الیہ ہے۔ اچھا، ربی پر بحث کر لیتے ہیں مفردات کے لحاظ سے۔ تو ربی کیا ہے؟ پہلے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ جر کو قبول کی ہوئے ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسم ہے تو اب اسماء مبنی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، کیا ہے؟ اسماء کنایہ، اسماء افعال، ان میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں، تو یہ اسماء معرب میں سے ہے۔ اسماء معرب میں سے ہے تو کون سا ہے؟ اس معرب میں سے مفرد منصرف صحیح ہے، ربی مفرد ہے، منصرف ہے، غیر منصرف نہیں، اور آخر میں کیا ہے؟ حرف علت نہیں، تو لہذا مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے، جس کا اعراب حالت جری میں کس سے آتا ہے؟ کثرت سے۔ تو کیونکہ اللہ اس میں جلالت کی یہ صفت بن رہا ہے تو جو اعراب موصوف کا وہ لام حرف جار کی وجہ سے مجرور تھا، تو رب بھی کیا ہے؟ موصوف کا جو اعراب وہ اعراب اس کی صفت کا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مجرور۔ اب چونکہ یہ مضاف بن رہا تھا عالمین کی طرف، اس بنا پر اس پر تنوین نہیں آئی، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ عالمین، اب عالمین پر بحث کر لیتے ہیں کہ عالمین کیا ہے؟ اس کا تعلق پہلے یہ بتائیں، اسم ہے تو الف لام آیا ہوا ہے، اور اسم میں سے اسماء معرب میں سے ہے اس کا تعلق، اور اسماء معرب میں سے کس کے تعلق رکھتا ہے؟ عالمین، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ عالمین کا تعلق کس سے ہے؟ اسماء معرب میں سے جمع مذکر سالم، جس کی حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور۔ تو دیکھیں عالمین کیا ہے؟ حالت جری میں ہے، کیونکہ ربی کا کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ تو حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ آ رہی ہے۔ دیکھیں عالمین کی حالت جری کیا ہے؟ حالت جری کس سے آ رہی ہے؟ یا ساکن ہے اور ما قبل مکسور۔ یہ جو نون آ رہا ہے یہ جمع کا نون ہے، اس کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اعراب کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کا حالت جری میں، کیونکہ یہ اس ربی مضاف کا کیا بنا تھا؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔